کلپ نمبر 982۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 سے 70 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ ترجمہ: اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ والذین، اور وہ جو کامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ فضیلت والے اعمال سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ قبیح اور برے کاموں سے بھی بچتے ہیں، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، شرک سے بری اور بیزار ہیں، اور وہ اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اور اس کا خون مباح نہیں کیا جیسے کہ مومن اور معاہدہ کرنے والا کافر، یوں ہی وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو شخص بھی ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا۔ بڑے بڑے 3 گناہ، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور زنا کرنا بہت بڑے گناہ ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا گناہ سب میں بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ تجھے اس نے پیدا کیا۔ میں نے عرض کی، پھر اس کے بعد کون سا گناہ؟ ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق میں یہ آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر نازل فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو بطور خاص یہ 3 گناہ یعنی شرک، کسی کو ناحق قتل اور زنا نہ کرنے پر بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرو گے جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا اور اسے دنیا میں ہی اس کی شرعی سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی حرام کام کو کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا پردہ رکھا تو آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یضاعف، بڑھا دیا جائے گا، یعنی جو شخص شرک کے ساتھ ساتھ ناحق قتل کرنے اور زناکاری وغیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا تو وہ قیامت کے دن شرک کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور اس کے ساتھ دیگر گناہوں کے عذاب میں بھی مبتلا ہوگا، اور یوں اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس دگنے عذاب میں ذلت سے رہے گا۔ الا من تاب، مگر جو توبہ کرے، یعنی جو شخص شرک، ناحق قتل، زنا اور دیگر کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور توبہ کے بعد نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس کی بخشش و مہربانی کے آثار میں سے یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں، ایمان لانے والوں اور توبہ و ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والوں کی برائیاں نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور نیک اعمال کرنے پر انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینے کا معنی، مفسرین نے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینے کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے 3 معنی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس کا معنی یہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق دے دے گا۔ نمبر 2،
اس کا یہ معنی ہے کہ برائیوں کو توبہ سے مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایمان و طاعت وغیرہ نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ نمبر 3، اس کا یہ معنی ہے کہ آیت میں بیان کیے گئے اوصاف سے متصف لوگوں سے حالت اسلام میں جو گناہ ہوئے ہوں گے انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی اور شان کرم۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یقیناً جانتا ہوں سب کے بعد جنت میں کون داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے کون نکلے گا۔ ایک شخص ایسا ہوگا جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو۔ چنانچہ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ وہ شخص اقرار کرے گا اور کہے گا میں اپنے اندر ان کاموں سے انکار کی سکت نہیں پاتا، اور وہ ابھی اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ ان کا حساب نہ شروع ہو جائے۔ اس شخص سے کہا جائے گا جا، تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی اور اس کی شان کرم پر خوشی ہوئی اور چہرہ اقدس پر سرور سے تبسم کے آثار نمایاں ہوئے۔